ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ کیا تم نہیں جانتے یا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ روئے زمین میں، آسمان یا زمین میں جو کچھ ہے اللہ اس سے باخبر ہے۔ ان اللہ یعلم، بلا شبہ اللہ جانتا ہے، ما فی السماوات ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ، تم میں سے کوئی تین سرگوشی نہیں کرتے ہیں، الا هو رابعهم، مگر ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم میں سے کوئی پانچ سرگوشی نہیں کرتے ہیں مگر ان میں چھٹی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ ولا ادنا من ذلك ولا اکثر، اور نہ ہی اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ اللہ ہوا معہم، مگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اینما کانو، وہ جہاں کہیں بھی ہو۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کیے ہوئے کام بتا دے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہیں۔ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں سرگوشی سے منع کیا گیا تھا، ثم يعودون لما نهوا عنه، پھر وہ لوگ وہی کرتے تھے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا، پھر بھی وہ لوگ وہی کام کرتے تھے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور وہ سرگوشی کرتے تھے گناہ، بالاسم گناہ، زیادتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی کے معنی آتے ہیں کہ کانا پھوسی کرنا۔ کانا پھوسی یعنی آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک کے کان میں آپ نے کچھ کہا، اسی کو سرگوشی کہتے ہیں۔ علم تو الذین نہوا عن النجوى، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں سرگوشی سے منع کیا گیا تھا، کانافوسی سے منع کیا گیا تھا، ثم يعودون لما نهوا عنه، پھر وہ لوگ وہی کام کرتے تھے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، گناہ، زیادتی، عدوان زیادتی، ومعصیت رسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے سرگوشی کرتے تھے، کانافوسی کرتے تھے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحْيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو ان الفاظ سے سلام کرتے ہیں جن سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور دل ہی دل میں کہتے ہیں، لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اللہ تعالیٰ ہماری بات کی وجہ سے ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ حسبهم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، فبئس المصیر، تو کتنی بری جگہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ دیکھیے یہ آیتیں جو ہیں، ان آیات میں سرگوشی اور کانا پھوسی سے متعلق کچھ احکام آئے ہوئے، آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8۔ اس میں سرگوشی سے منع کیا گیا ہے کہ آپ کانافوسی نہ کریں۔ یہ دراصل یہودیوں، اس کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر جب مسلمان مومن گزرتے تھے تو یہودی آپس میں بات کرنا شروع کر دیتے تھے، اور اس سے اہل ایمان کو غلط فہمی ہو جایا کرتی تھی۔ مسلمانوں کو دیکھ کر وہ ایک دوسرے سے آنکھوں سے اشارہ بھی کرتے تھے۔ تو اللہ، صحابہ اکرام نے آپ سے شکایت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اس حرکت سے منع کیا، لیکن منع کرنے کے باوجود وہ اس سے باز نہیں آئے۔ الم تر الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نہوا عنہ، تو ان کو منع کیا گیا پھر بھی وہ کانافوسی سے باز نہیں آتے تھے اور پھر وہی کام کرتے تھے، اور وہ اس لیے کرتے تھے یعنی گناہ کے لیے، زیادتی کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اور ان کا منشا یہی تھا۔ اپنے آپ کو مومن اہل ایمان میں سے اظہار کرتے تھے، اور بعد میں منافقین اور یہودی حضرات یہ سب ایسا کرتے تھے۔ اسی میں ایک عجب، اور ان لوگوں کا، یہودیوں کا ایک عجب مزاج یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا کر انہیں خوشی خوشی ہوتی تھی۔
اور یہ ہمیں معلوم ہی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان کو بھی ان لوگوں نے بہت تکلیف پہنچائی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحْيِّكَ بِهِ اللَّهُ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا السلام علیک، سام کے معنی جو ہے موت کے ہوتے ہیں، تو اس طرح اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ اس لیے اس آیت میں کہا وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحْيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو ان الفاظ سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے سلام نہیں کیا۔ اس پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غصہ بھی آیا، انہوں نے پلٹ کر یہی فقرہ ان یہودیوں سے کہہ دیا، اور کچھ اور بھی بددعائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو روکا، اور پھر حضرت عائشہ نے کہنے لگی کہ دیکھیے وہ کس طرح سے آپ کو سلام کر رہے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم نے میرا جواب نہیں سنا؟ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف وعلیکم کہا تھا۔ یہ آیت نازل ہوئی اور آپ کی مجلس میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقہ اسلام کے بجائے ادبی باتیں کرنا، پھر اس کے ساتھ یعنی یہ بے ادبی کرنا، آپ کے ساتھ مجلس میں آ کر کے بے ادبی کرنا اور دین کی دعوت کو نہ سننا، اور اس پر بھی اس طرح کا جواب دینا کہ یعنی ہم پر عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا ہے، وہ اس طرح کی بات کرتے تھے۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر اس واقعے کا ذکر ہے وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحْيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اگلی آیت میں سرگوشی کس لیے کی جا سکتی ہے وہ اس میں آداب اور احکام مذکور ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم سرگوشی کرو، کانافوسی کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیت الرسول، تو گناہ، زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے سرگوشی نہ کرو۔ وتناجوا بالبر والتقوی، نیک بات اور تقوی اور پرہیزگاری کے لیے سرگوشی کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف اٹھ کر جانا ہے، جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے، الذی الیہ تحشرون۔ انما النجوى من الشیطان، سرگوشی تو شیطانی عمل ہے، لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوکل المؤمنون۔ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ اہل ایمان کو تکلیف پہنچائے، وليس بضارهم شيئا، اور ان کو کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہیں، الا باذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ کی یہی مرضی ہو، واللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر اہل ایمان بھروسہ کرتے ہیں، یا اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس آیت کے اندر یعنی شکوہ شکایت رازداری کے لیے کیا جاتا ہے، تو اس آیت کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر کانافوسی کی نوبت آ ہی جاتی ہے، اور جو ایک دوسرے سے بات جو سرگوشی آدمی اس لیے کرتا ہے تاکہ کوئی دوسرا سن نہ لے، تو اگر ایسا آپ کو موقع ہے اور کہیں کرنا پڑے تو نیک اور تقوی، بالبر والتقوی، یعنی اس کی سرگوشی کیا کرو۔ اور یہ سرگوشی چونکہ شیطانی عمل ہے، کسی گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے سرگوشی مت کیا کرو۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کو آپ نے کوئی برا کام کرتے ہوئے دیکھا اور اس کی برائی کا اس کو علم ہو گیا، تو اب اس میں ایک سرگوشی اور کانافوسی ہو سکتی ہے۔ اب اس کی برائی کا اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ اس کو منع کرنے کے لیے کانافوسی کی جا سکتی ہے۔ تو ایک بار میں ترجمہ اور ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ سن لیں۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نہیں جانتے ہو، آپ نے دیکھا نہیں کہ، یا اس طرح، اگر آپ نے دیکھا نہیں کہ آسمان و زمین میں جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تم میں سے کوئی تین سرگوشی نہیں کرتے ہیں مگر چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ ولا خمسة الا هو سادسهم، اور کوئی پانچ سرگوشی نہیں کرتے ہیں مگر ان میں چھٹی چھٹی اللہ کی ذات ہوتی ہے۔
ولا ادنا من ذالک، اور نہ اس سے کم، ولا اکثر، اور نہ اس سے زیادہ، الا ہوا معہم، مگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانو، وہ جہاں کہیں بھی ہو، ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کیے ہوئے کام بتا دیں گے، ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو سرگوشی سے منع کیا گیا، ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر ان لوگوں نے وہی کام کیا جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور گناہ زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے سرگوشی کرتے تھے، وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحْيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو ان الفاظ سے سلام کرتے ہیں جن سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور دل ہی دل میں کہتے ہیں، لولا يعذبنا اللہ بما نقول، ہم کو یعنی ہماری بات کی وجہ سے اللہ ہم کو عذاب کیوں نہیں دیتا، حسبهم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یصلونها، اس میں داخل ہوں گے، فبئس المصیر، کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنی بری جگہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، اے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو، یعنی سرگوشی کی اور کانافوسی کی ضرورت پڑ جائے، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو گناہ زیادتی اور رسول کی نافرمانی کے لیے سرگوشی مت کرو، وتناجوا بالبر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کی بات کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم کو جمع کیا جائے گا یا جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ گویا سرگوشی مطلقاً ممنوع نہیں ہے، کانا پھوسی کرنا، کسی کے کان میں بات کہنا، یہ مطلقاً منع نہیں ہے۔ اگر گناہ کے لیے سرگوشی کی جاتی، چونکہ مجلس میں، اسی لیے آداب مجلس کے خلاف ہے کہ آپ کسی مجلس میں ہو اور کئی لوگ ہوں، یہاں تین کا جو عدد ذکر کیا گیا ہے یہ صرف ذاتی کے لیے کیا گیا ہے ذکر، افراد مجلس میں کئی ہو سکتے ہیں، کسی مجلس میں ہو آپ اور کسی ایک کے ساتھ مل کر کان نفوسی کرنے لگے، اس سے منع کیا گیا، یہ آداب مجلس کے خلاف ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور قرآن میں بھی یہ ادب سکھاتا ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، بعض لوگوں میں غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ پتہ نہیں کس موضوع پہ ہو، کس کے بارے میں، کیا اس کے بارے میں بات کر سکتے ہو، ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ بھی ہو جاتے ہیں، اس غلط فہمی کی وجہ سے کئی بار دوریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، کئی دوسرے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے سرگوشی سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں اگر نیکی اور پرہیزگاری کی بات کے لیے سرگوشی ہو رہی ہے تو اس کی اجازت ہے اور وہ جائز ہے، اور کئی مرتبہ وہ بہتر عمل ہوتا ہے کہ کسی کے راز کو افشا نہ کیا جائے، علی اعلان بیان نہ کیا جائے، بلکہ رازدارانہ طور پر کانفوسی کے ذریعے سے اس کو منع بھی کر دیا جائے، اور اس کو اس عیب سے آگاہ بھی کر دیا جائے کہ جو تم کر رہے ہو تم ایسا سمجھتے ہو کہ کسی کو معلوم نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے، اور یہ کام اچھا نہیں ہے آپ کے لیے، ایسا مت کیا کرو۔ انما النجوى من الشیطان، سرگوشی تو شیطانی عمل ہے، لیحزن الذین آمنوا، اور تاکہ ایمان والوں کو تکلیف پہنچائیں، ولیس بضارہم شیئا، وہ ایمان والوں کو تکلیف کچھ بھی نہیں پہنچا سکتے، الا باذن اللہ، مگر ہے کہ اللہ ہی کی مرضی ہو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر اہل ایمان بھروسہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی چغل خوری بھی یہ سرگوشی ایک ہی ہے، الگ الگ ہیں؟ جی، چغل چغل خوری خوری الگ ہے، چغل خوری الگ ہے، چغل خوری کے لیے سرگوشی ضروری نہیں ہے، چغل خوری عیب ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے، ایسا وہ آئے تھے چغل خوری کے اوپر، ویل ویل لکل قرآن ہمزۃ پاک میں صراحتاً منع کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے ویل کو لکل ولا یغتب بعضکم بعضا، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، چغل خوری مت کرو۔ جب غیر مسلمان سلام کرے تو کیا اسے صرف وعلیکم کہنا چاہیے؟ صرف وعلیکم ہی کہنا چاہیے اگر وہ سلام کرتا ہے، چونکہ ان کا سلام بھی اسی طرح کا ہوتا ہے۔ اور بھی کوئی سوال آپ کا؟ یہ عامر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہ میں وہی بتا رہا تھا، وہ جو ایک اور آیت ہے نا، ویل لکل ہمزۃ ہاں ہاں تھوڑی وہ سی بھی سے ہے، ملتی جلتی۔ جی جی۔
वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा वला तजस्ससु, इस तरह की आयत है कुरान पाक में जिसमें सराहतन मना किया गया है एक दूसरे की चुगलखोरी ना करे। अगर वो अच्छे से सलाम कर रहा है तो असल में गैर मुस्लिम जो है हमारे उस दुआ के मुस्तहिक नहीं है, हक नहीं है हमारे ऊपर। अल्लाह की तुम पर सलामती हो, चूंकि उनका यानी शिर्क इकरारी है, तो हम यानी उनका हम पर यह हक नहीं है कि हम उन पर अल्लाह की सलामती के लिए दुआ करें। इसलिए वालेकुम कहना काफी होगा। समझ गए बात को? गैर मुस्लिम का शिर्क इकरारी है और वो अजीम गुनाह है। अगर वो लोग करते हैं तो हम वालेकुम कहने काफी। तो आप मंडे का होमवर्क समझ गए आप लोग। अल हाँ फिक़्हुल वो ना, मयस्सर का भी काफी, अल फिक़्हुल मयस्सर का भी काफी काम है जो आपको करके आना है। एक आज मिनट। अल्फिकुल मैसर की ये क्लास हुई क्या? आज नहीं हुई, आज उसकी क्लास नहीं हुई जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, बस 15 मिनट बाद अभी फोन आया था उसके, 15 मिनट में होगा। हाँ ठीक है। फिक़्हुल मैसर की क्लास नहीं हुई, कल हम लोगों ने क्लास उसकी काफी कर ली थी। मैं भी आपको दिखाता हूँ वो फिक़्हुल मैसर, हाँ शेयर कर रहे हैं। मा यकूनु मिन कल हम नजवा लोगों ने, सलासतिन, यानी हाँ, उसका माना क्या बोले थे तुम मा में से यकूनु कोई तीन तुम में से कोई तीन लोग सरगोशी नहीं करते हैं इल्ला हुवा राबिउहुम, मगर उनमें चौथा अल्लाह होता है। यानी इस आयत से ये बतलाया जा रहा है कि जब ऐसा नहीं है कि अल्लाह उससे बेखबर है। जब तुम तीन लोग होते हो तो उनमें चौथा अल्लाह होता है, जब तुम पांच होते हो तो उनमें छठी अल्लाह की जात होती है, अल्लाह होता है। ये हम लोगों ने मुकम्मल बाब पढ़ लिया था अल फिक़्हुल मयस्सर के अंदर। ये किताब तहारत और उसके बाद अक़सामुल मियाही व अहकामुहा। अक़सामुल मियाही व अहकामुहा, ये मुकम्मल बाब हमें पढ़ना भी है। इसका तर्जमा, इसकी इबारत, और इससे पहले हमने डायग्राम आपसे बनवाया था आमिर साहब, वो मुकम्मल नहीं हो पाया था। आप मुकम्मल करके आप यहाँ तक उसको भेजेंगे। जहाँ कहीं भी किसी तरह का डाउट रहे, तलहा साकिब साहब, सैयद उमैर, सैयद राज मोहम्मद, तरीका उसमें ये बताया था जैसे पानी अक़सामुल मियाही व अहकामुहा जब आप कर रहे हैं तो पहले लिखें पानी की किस्में। पानी की किस्में जैसे अल किस्मुल अव्वल में माए मुतलक है, तो माए मुतलक लिखें और उसके आगे लिखें ताहिर मुत्तहिर गैर मकरूह। और जैसे किस्म सानी में अ, ऐसा पानी जिसको बिल्ली, मुर्गी और दरिंदे या सांप ने पिया हो, ताहिर मुत्तहिर मकरूह। चौथा पानी वो है जिसको गधे और खच्चर ने पी लिया हो, तो ताहिर है, लेकिन इसके मुत्तहिर होने के बारे में शक है। तो अब उसका उसमें वो हुक्म भी लिख दे, जैसे ताहिर मुत्ताहिर गैर मुल्क जिसको पिया हो, तो उसके नीचे आप, जैसे ये किस्म सानी अगर आप लिख रहे हैं जिसको बिल्ली और मुर्गी या परिंदे ने पिया हो, तो उसमें, परिंदे ने पी लिया हो तो उसमें क्या हुक्म होगा, यानी उससे अगर कोई शख्स गुस्ल कर ले या वजू कर ले और माए मुतलक भी मौजूद हो तो उसमें क्या होगी, कराहत होगी। यानी तो आप सीधा सिंपल एक जुमले में लिख सकते हैं, माए मुतलक की मौजूदगी में ऐसे पानी का इस्तेमाल मकरूह है। ठीक है, ऐसे लिख दिया। इसी तरह अगर आपने इसमें सालिस लिखा कि पाक है लेकिन उसके पाक करने के सिलसिले में शक हो गया, तो जब अगर माया मुतलक मौजूद नहीं होगा, उसके नीचे आप लिखते हैं कि वजू भी करे और तयम्मुम भी करे, दोनों को जमा करेगा क्योंकि इसके मुत्ताहिर होने के बारे में शक है। चौथा पानी आप लिखें माए मुस्तामल, उसका हुक्म लिख दें ताहिर है गैर मुत्ताहिर, यानी पाक है लेकिन पाक नहीं कर सकता। अब उसमें तफसील देना चाहे तो माए मुस्तामल क्या है और माया मुस्तामल कब होता है, जब वो बदन से जुदा हो जाता है तब, ये दो चीजें लिख सकते हैं। पांचवा लिख दें नजिस पानी। नजिस का हुक्म ये है कि जिसमें भी मिल जाएगा, अगर ये दो शिके हो जाएंगे उसकी, अगर ये माए कलील राकिद यानी थोड़ा पानी, ठहरा हुआ पानी है, उसमें मिलता है, तो अब इसमें नजासत दिखे या न दिखे पानी नापाक हो जाएगा। और अगर ये माए कसीर में मिलता है और उसमें नजासत का असर जाहिर हो जाता है, ये नजिस, नजासत, तो वो भी पानी नापाक हो जाएगा।
اب دو چیزیں رہ جاتی ہیں، اگر نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو اور مائع کثیر ہو تو پانی پاک رہے گا اور اس سے وضو اور غسل دونوں جائز ہوگا۔ پھر مائع کثیر کیا ہے؟ مائع کثیر ہم کیسے پہچانیں، کس کو ہم کہیں کہ مائع کثیر ہے؟ تو دو معیارات اسٹینڈرڈ اس میں بتائے گئے۔ پہلا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ حوض اتنا بڑا ہو کہ اگر اس کے ایک کنارے کو حرکت دی جائے تو وہ حرکت دوسرے کنارے تک نہ پہنچے، تو یہ مائع کثیر ہو جائے گا۔ دوسرا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ 10 بائی 10 کا حوض ہو، یعنی 10 گز چوڑا اور 10 گز لمبا۔ بس جی مولانا سے آپ کہہ رہے تھے 10:30 بجے تک پڑھائیں گے؟ ہاں ہاں ہاں، تو مولانا نادر صاحب سے بات کی، ہم کہہ رہے تھے 11:30 ٹھیک ہے، بہتر بہتر، لیکن کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں، ان کے لیے رکھ دیا جائے گا مناسب سمے میں۔ ابھی ہوتا ہے۔ تو دوسرا اسٹینڈرڈ ایسا ہے کہ حوض یعنی جس میں پانی ہے تو وہ 10 بائی 10 گز کا ہو، اور اس کی گہرائی کا اسٹینڈرڈ بتایا گیا کہ آپ پانی اگر چنگل سے اٹھائے تو یہ اس میں تفصیل لکھنا چاہے مائع کثیر کے دو اسٹینڈرڈ۔ پہلا اسٹینڈرڈ کہ ایک طرف اگر حرکت دے تو دوسری طرف نہ ہلے۔ دوسرا اسٹینڈرڈ کہ حوض 10 بائی 10 کا ہو اور اس کی گہرائی کم سے کم 1.5 بالش یا 1 بالش سے زیادہ ہو کہ مٹی نہ دکھے۔ ٹھیک ہے، پھر مائع نجس کا حکم کیا ہوگا یہ نیچے آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے پورے لیسن کو کور کرنا ہے، سمجھ گئے آپ؟ جی جتنا اب تک سبق ہوا۔ اب مولانا حذیفہ صاحب آپ کی کلاس لیں گے انشاءاللہ۔ کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی سوال ہو کل کی کلاس میں تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ چلیں، سوال کر سکتے ہیں کچھ یا ہاں پرسوں؟ ہاں کیجئے کیجئے کیجئے، آپ سوال کیجئے۔ ہاں، اگر پانی میں شراب ملی ہوئی ہو تو؟ پانی میں شراب ملی ہو، دیکھیے ایک چیز یہاں بتائی گئی، یہ مسئلہ یہاں پہ ہے، شراب تو آلریڈی نجس ہے، ناپاک ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ دیکھیے یہاں پہ ایک مسئلہ آیا تھا، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ وَلَوِ اخْتَلَطَ بِالْمَاءِ شَيْءٌ مَائِعٌ وَلَوِ اخْتَلَطَ بِالْمَاءِ شَيْءٌ مَائِعٌ لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْصَافٍ۔ اس پہ آپ قیاس کر سکتے ہیں، اگر پانی میں کوئی ایسی چیز مل گئی جس کے 3 اوصاف ہوں، جیسے خل، سرکہ ہے تو سرکے کا ایک رنگ ہوتا ہے، ایک مزہ ہوتا ہے، اور ایک خوشبو ہوتی ہے۔ یہ 3 اوصاف ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے۔ اب شراب میں بھی 3 اوصاف ہوں گے، ایک اس کا رنگ ہوگا، ایک اس کا ذائقہ ہوگا، اور ایک اس اور کا اس کی اسمیل، خوشبو، خوشبو۔ خوشبو اسمیل۔ ٹھیک ہے، تو اب معیار یہ ہے فَإِن ظَهَرَ عَلَى الْمَاءِ وَصْفَانِ مِنْ أَوْصَافِهِ اوصافی ثلاثہ۔ تو اوصاف ثلاثہ جو ہیں، 3 اسٹینڈرڈز، 3 کوالٹیز، 3 فیچرز، 3 فیچرز میں سے اگر اس کے 2 فیچرز پانی پہ اوور کم ہو جاتے ہیں، پانی پہ غالب آ جاتے ہیں، تو اس پہ نجاست کا حکم لگایا جائے گا۔ پانی کو مغلوب سمجھا جائے گا اور اس کو غالب سمجھا جائے گا، اس سے وضو جائز نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے آپ؟ جی جی حضرت، ہمارے اور پاس جو ہے مسجد میں جی، وہ کنویں میں وہ چڑیاں جو ہے وہ گھر گھونسلہ بناتے ہیں، تو بار بار گر ہاں ہاں جاتی چڑی، گر کر مر جاتے ہیں بوڑی میں، ہاں تو ہاں، وہ پانی سے تو اس وضو میں کرتے ہیں، تو کیسا کر ایک سکتے ہیں؟ ایک مسئلہ اس میں آیا تھا، یہ مسئلہ دیکھیے یہاں پہ، اذا اختلط بالماء، وہ آئے گا ماؤل بیری کا حکم آئے گا۔ کنویں میں اگر کوئی پرندہ گر جائے، مر جائے، سڑ جائے، پھول جائے، پھٹ جائے، تو وہ ایک مسئلہ الگ ہے، وہ آئے گا وہاں پہ تفصیل سے ہم جانیں گے اس کو۔ اوکے۔ اچھا، ٹھیک ہے، ایک اور حضرت، جی جی، جیسے کچھ جانوروں کا ذکر آیا، لیکن جیسے کہ بھینس، گائے یا کتا اور بکری، ہاں وہ یہ اگلا پورا سبق اسی کا آ رہا ہے، احکام السور ہے، کن اوکے جانوروں کا جھوٹا پاک ہے، کن جانوروں کا جھوٹا پاک نہیں، یہ پورا اسی کا حکم اوکے اوکے، ہے۔ جزاک۔ تو اتنا آپ کر کے آئے، ٹھیک ہے، نیکسٹ جی جی، کوشچن انشاءاللہ منڈے کو اگلی کلاس میں۔ ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ النور الواضح ہے، پیج نمبر 90۔
سے پہلے ہم نے جو سبق پڑھا تھا وہ اعراب کی قسمیں پڑھی تھیں. اس سے پہلے والے سبق میں اس کے قاعدے یہاں پر موجود ہیں، اور اعراب کی ہم نے 4 قسم پڑھی تھی. آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کیا کیا تھیں وہ 4 قسمیں؟ یہاں اسکرین پہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں وہ. مرفوع مجزوم منصوب اور مجرور. دیکھیے سامنے موجود ہے جی، کر دیتا ہوں میں. جی ریکارڈنگ اسٹارٹ ہے. مرفوع، مجرور، مجزوم، منصوب. رائٹ جی. تو یہ اعراب کی قسمیں ہم نے پڑھی تھی. مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم حالت جزم میں ہو. اور پھر یہ پڑھا تھا کہ رفع اور نصب یہ فعل اور اسم دونوں پر آتا ہے. فعل پر بھی آ سکتا ہے، اسم پر بھی آ سکتا ہے. جر زیر صرف اسم پر آئے گا، جزم صرف فعل پر آئے گا، اسم پر جزم نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اگر نصب یعنی نصب ہو، فتح ہو تو حالت نصبی میں بولیں گے. اگر جر زیر ہو تو حالت جری میں بولیں گے. جزم ہو تو حالت جزم میں یا مجزوم. اور اسی طرح اگر رفع ہو تو حالت رفع میں ہم اس کو بولیں گے. اور یہاں پر 30 نمبر پر دیا ہوا ہے کہ الرفع والنصب یشترکان فی الاسماء والافعال. رفع اور نصب دونوں اسماء اور افعال میں مشترک ہیں، اور جر صرف اسماء کے ساتھ خاص ہے، اور جزم صرف افعال کے ساتھ خاص ہے. اب آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ فعل ماضی کی اعراب کی کنڈیشن کے بارے میں ہے. فعل ماضی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا معرب یعنی مبنی ہوتا ہے، مبنی بر فتح ہوتا ہے فعل ماضی. جیسے ذہب، اکل، نصر، ضرب، فتح، تو سب کے لاسٹ میں کیا آ رہا ہے؟ زبر آ رہا ہے، تو یہ مبنی بر فتح ہوگا. اب یہاں پر ہم پڑھیں گے فعل ماضی کی 3 کنڈیشن. مبنی بر فتح یعنی اس کے لاسٹ میں زبر ہوگا، مبنی بر ضمہ یعنی اس کے لاسٹ میں پیش ہوگا، یا مبنی بر سکون اس کے لاسٹ میں ساکن ہوگا. ٹھیک ہے. فعل ماضی اگر واحد کا صیغہ ہے تو مبنی بر فتح ہوگا، مبنی بر فتح ہوگا. اور اگر لاسٹ میں تا ہے، تا متحرک ہے، یعنی صدقتا تا حاضر کا صیغہ ہے، یا صدقتو متکلم کا صیغہ ہے، یا اسی طرح نون جمع ہے، نون جمع مؤنث ہے، نون تانیث بولتے ہیں، جیسے تعلمنا. ٹھیک ہے. تعلمنا یہاں پر یہ نون جمع ہے، نون تانیث جمع ہے، جمع کے صیغے کو بتلا رہا ہے. تو اس کو بولیں گے مبنی بر سکون. دیکھیے صدقتا، تو یہاں پر لام کلمہ قاف ہے، صدقہ یصدقو سے لام کلمہ قاف ہے، تو یہ مبنی بر سکون ہے. اسی طرح عدلت، احسنت، اسی طرح تعلمنا. ٹھیک ہے. تو یہ مبنی بر سکون. تیسری کنڈیشن ہے مبنی بر فتحہ. اب جیسے لعیبہ ہے، تو لعیبہ کا تیسرا ورڈ یعنی لام کلمہ کیا ہے؟ ہمیں سے کوئی بتائیں گے لعیبہ کا لام کلمہ کون سا ہے؟ لعیبہ کا لام کلمہ با ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مبنی اگر جمع فعل ماضی جمع کا صیغہ ہو، اگر فعل ماضی جمع کا صیغہ ہو، واو کے ساتھ ہو، واو جمع آیا ہو، تو مبنی بر ضمہ ہوگا. جیسے لعبو، سافرو، تعیبو، ضربو، اکلو. تو یہاں پر لام کلمہ کیا ہے؟ پیش ہے، تو یہ مبنی بر ضمہ ہوا. تو فعل ماضی کی 3 کنڈیشن ہیں. ہم آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے ایک مبنی بر فتحہ، مبنی بر ضمہ، مبنی بر سکون، اور تینوں کی مثالیں آج کے ہمارے سبق میں موجود ہیں. اب دیکھیے احوال بناء فعل ماضی، فعل ماضی کے مبنی ہونے کے احوال. فعل ماضی کے مبنی ہونے کے احوال.
سب سے پہلے مثال مبنی بر فتح کی ہے یہاں پر، اشتد البردو، اشتد البردو ترجمہ کریں آپ میں سے کوئی، اشتد البردو، سردی شدید ہو گئی، سردی سخت ہو گئی، سیر الغبار، غبار اٹھ گیا، سارے اسرو کے معنی پھیلنا اٹھنا، غبار اٹھ گیا، نزل المطر، بارش ہوئی، بارش ہوئی، بارش ہونے لگی۔ تو یہ تینوں کے تینوں فعل ماضی ہیں اور واحد کا صیغہ ہے، اس لیے اس کو کہا جائے گا یہ فعل ماضی مبنی بر فتح ہے، مبنی بر فتح ہے۔ اس سے پہلے کوئی بھی حرف آ جائے، اس کے بعد کوئی بھی حرف آ جائے، ان کی اعراب کو، ان کے زبر کو چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اشتدا سے پہلے چاہے حروف ناصبہ آ جائے، حروف جازمہ آ جائے، یا مبتدا آ جائے، یا خبر آ جائے، یا کوئی بھی لفظ آ جائے، وہ اس کی حرکت کو چینج نہیں کریں گے، یہ مبنی بر فتح ہی رہے گا، اسی کنڈیشن میں اس کا اعراب رہے گا۔ دوسرا ہم نے کیا پڑھا تھا، مبنی بر ضمہ، مبنی بر ضمہ یعنی اس کی لام کلمہ پیش والا ہوگا، وہاں پر ضمہ ہوگا، جیسے الاولاد لعبوا، تو فعل ماضی میں جمع کا جو صیغہ ہوگا، جمع مذکر غائب کا جو صیغہ ہوگا وہ مبنی بر ضمہ ہوگا، اس کا اعراب بھی ہمیشہ مبنی بر ضمہ ہی رہے گا، کسی بھی حرف کی وجہ سے، کسی بھی جملے کی وجہ سے وہ اپنی کنڈیشن سے چینج نہیں ہٹے گا۔ الرجال سافروا، لوگوں نے سفر کیا، العمال تعبوا، کام کرنے والے، عامل جمع عمال، کام کرنے والے تھک گئے، تو یہ تینوں کے تینوں یہاں پر فعل ماضی کیا ہے، مبنی بر ضمہ، مبنی بر ضمہ۔ اسی طرح اور مثالیں ہیں، فتحت الباب، تلقفت القرۃ، اخذت جائزۃ، تو یہاں تینوں کے تینوں فعل ماضی مبنی بر سکون ہے۔ فتح، لام کلمہ یہاں پر ہا ہے، لام کلمہ یہاں پر ہا ہے، مبنی بر کیا ہے، سکون ہے۔ اسی طرح تلقفت، تلقف یتلقف کے معنی اچکنا، پکڑنا، یہاں پر ہم اس کا ترجمہ کریں گے تلقف کے معنی کیچ لینا، کیچ لینا۔ اخذت، اخذ یاخذ کے معنی پکڑنا، اخذ، ذال کلمہ کیا ہے یہاں پر، لام کلمہ ذال ہے، دیکھیں یہاں پر مبنی بر سکون ہے، مبنی بر سکون ہے۔ تو اخذت یہاں پر تا ہے، اخذت، تو فتحت الباب میں نے دروازہ کھولا، تلقفت القرۃ میں نے گیند پکڑی، اخذت جائزۃ میں نے انعام حاصل کیا۔ اسی طرح یہ تائے متکلم کی مثال تھی، اب تائے حاضر کی مثال ہے، صدقت یا صدقتی، دونوں میں کیا ہوگا، یہاں پر لام کلمہ مبنی بر سکون ہوگا، فعل ماضی مبنی بر سکون ہوگا۔ تو صدقت فی قولک، آپ اپنی بات میں سچ ہیں، یا آپ نے اپنی بات سچ کہی، صدقت فی قولک، آپ نے اپنی بات سچ کہی۔ عدلت فی حکمک، آپ نے منصفانہ فیصلہ کیا، یا آپ نے اپنے فیصلے میں انصاف سے کام لیا۔ عدلت، آپ نے انصاف سے کام لیا، فی حکمک، اپنے فیصلے میں۔ اسی طرح احسنت الی الناس، آپ نے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ تو یہ تینوں کے تینوں تائے حاضر کی وجہ سے مبنی بر سکون ہے، مبنی بر سکون ہے۔ آگے کی مثالیں دیکھیے، آگے کی مثال دیکھیے کہ البنات تعلمن الحکایہ، البنات تعلمن الحکایہ، لڑکیوں نے، حکایت کے معنی واقعہ، لڑکیوں نے واقعہ سیکھا یا حکایت کے بارے میں جانا، لڑکیوں نے حکایت کے بارے میں جانا۔ تو یہاں پر دیکھیے تعلمنا، نون جمع تانیث ہے، اسی طرح اطعمنا، نون جمع تانیث مؤنث کے لیے ہے، رتبنا، یہاں پر بھی نون جمع تانیث مؤنث کے لیے ہے۔ تو یہ تمام کے تمام فعل ماضی کیا ہے، مبنی بر سکون ہے، تمام کے تمام فعل ماضی یہاں پر ان کو کیا کہا جائے گا، مبنی بر سکون کہا جائے گا، کیونکہ ہم یہاں پر فعل ماضی کی مبنی کی جو کنڈیشنز ہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو البنات تعلمن الحکایہ، لڑکیوں نے واقعے کے بارے میں جانا۔ الامہات اطعمن اولادہن، ماؤں نے اپنی اولاد کو کھانا کھلایا۔ الفتیات رتبن المائدۃ، رتب یرتب ترتیباً کے معنی پیش کرنا، بچھانا، یا کوئی چیز ترتیب کے ساتھ رکھنا۔
تو الفتیات رتبن المائدۃ، لڑکیوں نے دسترخوان، المائدہ یعنی دسترخوان، الفتیات فتن کی جمع ہے، الفتیات رتبن المائدۃ، لڑکیوں نے دسترخوان بچھایا۔ اسی طرح خرجنا، دیکھیں یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، جمع حاضر کا نہیں، کس کا صیغہ ہے؟ خرجنا، استشقنا، قطفنا، آپ میں سے کوئی بتائیں؟ جمع محمد عامر، سید عمیر، طلحہ ثاقب، سید راج محمد۔ جمع مکسر سارے میں جمع متکلم، قطفنا، اسی طرح استنشقنا، خرجنا، تو یہ بھی کیا ہے؟ مبنی بر سکون ہے، یہ تمام کے تمام مبنی بر سکون ہیں۔ خرجنا الی الحقول، ہم سب کھیت کی طرف نکلے۔ اسی طرح استنشقنا، استنشق استنشقو کے معنی چھنکنا ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں پر کریں گے کہ یعنی ہم سب نے صاف ہوا لی، صاف ہوا کو سونگا، الہوا النقیہ کے معنی صاف ہوا، صاف فضا۔ اسی طرح قطفنا الازہار، ہم سب نے پھول توڑے، قطفنا، تو یہ بھی کیا ہے؟ قطف ہے اصل میں، اب نون جمع متکلم لگنے کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ مبنی بر سکون ہو گیا۔ اس کے قاعدے نیچے آ رہے ہیں، یہاں پر اس کی تفصیل موجود ہے، یہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قاعدہ دیکھیے، القاعدہ الفعل الماضی یبنى على الفتح الا اذا اتصلت به واو الجماعة فيبنى على الضم او اتصلت به التاء المتحركة او نون النسبة او نا، جیسے قطفنا، استنشقنا، اکلنا، ضربنا، الدالة على الفاعل فيبنى على السكون، فيبنى على السكون۔ تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ فعل ماضی یبنى على الفتح، مبنی بر فتح ہوتا ہے، فعل ماضی ہمیشہ کیا ہوگا؟ مبنی بر فتح ہوگا، مگر دو کنڈیشنز ایسی ہیں کہ وہ مبنی فتح نہیں ہوگا، کبھی مبنی ضمہ بر ضمہ ہوگا یا مبنی بس بر سکون ہوگا، یعنی کبھی وہاں پر زیر زبر آئے گا، پیش آئے گا، یا کبھی وہاں پر سکون آئے گا۔ اب کب آئے گا دیکھیے، الا اذا اتصلت به واو الجماعہ، مگر جب کہ اس کے ساتھ واو الجماعہ ہو، جیسے اکلو ہے، ضربو ہے، اور ہماری ان مثالوں میں لعبو ہے، سافرو ہے، تعیبو ہے۔ تو یہاں پر فعل ماضی کیا ہے؟ مبنی بر، آپ میں سے کوئی بتائیں، مبنی بر، فعل ماضی یہاں پر کیا ہے؟ مبنی بر ضمہ، کیونکہ یہاں پر کیا آیا ہے؟ واو الجماعہ آیا ہے، واو الجماعہ ہونے کی وجہ سے یہ فعل ماضی مبنی بر ضمہ ہو گیا۔ اسی طرح آگے کیا بتانا ہے کہ فیبنى علی الضم، الا اذا اتصلت به واو الجماعہ فیبنى علی الضم، مگر جب کہ واو الجماعہ ہو تو وہ مبنی بر ضمہ ہوگا۔ اور اگر اب اتصلت به التاء المتحرکہ، یا اگر اس کے ساتھ فعل ماضی کے ساتھ تاء متحرکہ ہو، جیسے ضربتا، ضربتو، ضربتا، ضربتو، ضربتی، یہ تینوں صیغے اس میں آ سکتے ہیں، فعلتا، فعلتو، فعلتی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ تاء متحرکہ ہے، صیغے الگ الگ ہیں لیکن تاء متحرکہ ہے، تاء پر حرکت ہے۔ او نون النسبتی، یا نون نسبہ، جیسے فعلنا، اکلنا، ضربنا، شربنا، استنشقنا۔ اسی طرح ہمارے یہاں پر مثالیں ہیں تعلمنا، اطعمنا، رتبنا، یہ تمام کے تمام نون نسبہ کی مثالیں ہیں۔ تو اب اتصلت به التاء المتحرکہ او نون نسبہ او نا، یہ نون کیا ہے؟ جمع متکلم، جیسے اکلنا، ضربنا، شربنا، فہمنا، درسنا، یہ تمام کے تمام نون متکلم کی مثالیں ہیں۔ تو الدالۃ علی الفاعل، تو یہ تمام کی تمام فاعل پر دلالت کرتے ہیں، جیسے ضربتو، میں نے مارا، تو تو یہ فاعل پر دلالت کر رہا ہے۔ اسی طرح فہمتی، آپ سمجھی، تو آپ یہاں پر فاعل ہے۔ اسی طرح فہمتا، آپ سمجھے، تو آپ یہاں پر فاعل ہے۔ تو یہ تمام کے تمام فاعل پر دلالت کرتے ہیں، فیبنى علی السکون، لہٰذا یہ مبنی بر سکون ہوں گے۔ تو اب آسانی سے کس طریقے سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آسانی سے اس طریقے سے سمجھیں گے ہم کہ اگر فعل خالی فعل ماضی ہے، واحد کا صیغہ ہے، تو وہ مبنی بر سکون ہوگا، اور اگر واو الجماعہ ہے اس کے ساتھ
جیسے جمع حاضر کا صیغہ ہے تو وہ مبنی بر کیا ہوگا؟ مبنی بر ضمہ ہوگا. اور اگر اس کے ساتھ تائے متحرکہ ہے، اب وہ تائے متحرکہ چاہے حاضر کی ہو، چاہے حاضر مذکر کی ہو، حاضر مؤنث کی ہو، یا متکلم کی ہو، اگر تائے متحرکہ ہے یا نون نسوہ ہے، جیسے تعلمنا، اکلنا، فتحنا، تو یہ نون نسوہ ہے، یا نون متکلم جمع متکلم ہے، اگر یہ تینوں ہیں تو پھر مبنی فعل مبنی بر سکون ہوگا. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جی. جی ایک مرتبہ پھر میں پڑھ دے رہا. الفعل الماضي يبنى على الفتح إلا إذا اتصلت به واو الجماعة فيبنى على الضم أو اتصلت به التاء المتحركة أو نون النسوة أو نا الدالة على الفاعل فيبنى على السكون. یعنی فعل ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک کنڈیشن. دوسری کنڈیشن، مگر جب کہ اس کے ساتھ واو الجماعہ ہوگا تو وہ مبنی بر ضمہ ہوگا، یا اگر اس کے ساتھ تائے متحرکہ ہو، نون نسوہ ہو یا نہ ہو تو وہ مبنی بر سکون ہوگا. جی اب دیکھیے یہاں پر آپ کا امتحان ہے نیچے. عین فی العبارة الآتية الأفعال الماضية المبنية على الفتح والمبنية على الضم والمبنية على السكون وبين السبب في ذلك. آنے والی عبارت کو ہمیں حل کرنا ہے. اس میں فعل ماضی کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، ہمیں بتانا ہے کہ کون سا مبنی بر فتح ہے، کون سا مبنی بر ضمہ ہے، اور کون سا مبنی بر سکون ہے، اور اس کی وجہ بھی بتانا ہے کیوں ہے. یعنی واو متصلہ ہے، واو الجماعہ ہے، یا نون نسوہ ہے، یا تائے متحرکہ ہے، کیوں ہے، یہ ہمیں وجہ بتانا ہے. آپ میں سے کوئی عبارت پڑھے؟ میں عبارت پڑھتا ہوں، اس کے بعد ترجمہ کر کے آپ لوگوں سے پوچھوں گا، ٹھیک ہے. خرجت من المنزل عصرا فصادفني في الطريق ثلاثة غلمان عرفتهم وعرفوني فاقترحت عليهم أن نزور حديقة الحيوان فقبلوا الفكرة وفرحوا بها ثم سرنا جميعا إليها فدخلناها شاهد يشاهد سے وشاهدناها ما فيها من أنواع الطير وصنوف الحيوان وبعد ساعتين قضيناهما هنالك عاد كل منا إلى أهله مملوءا بالنشاط والسرور. جی آپ میں سے کوئی ایک مرتبہ عبارت پڑھ دیں، اگر ترجمہ کر سکتے ہوں بآسانی ترجمہ بھی کرتے چلے جائیں. جی پڑھیں. نام لے کر بولنا پڑے گا. صحیح. محمد عامر آپ پڑھیں اگر آپ پڑھ سکتے ہوں تو. سید عمیر. اللہ. خرجت من المنزل عصرا، میں عصر کے وقت گھر سے نکلا. ایک منٹ، میں بہت بہت معذرت چاہتا ہوں، میری آواز یہاں سے بند تھی تو شاید آپ میں سے کوئی پڑھ رہے ہوں گے، آواز نہیں آئی مجھے. جی میں معافی چاہتا ہوں. میں پڑھوں حضرت؟ جی جی پڑھیے. میرا اسپیکر یہ آف تھا اس لیے آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. پڑھیں آپ میں سے کوئی بھی پڑھیں. خرجت من المنزل عصرا، میں عصر کے وقت گھر سے نکلا. جی. فصادفني في الطريق ثلاثة غلمان. فصادفنی فی الطریق ثلاثۃ غلمان. صادف یصادف کو میں نے ٹکرانا، بس مجھ سے ٹکرائے. آگے کا آسان ہے، آگے کا آپ کیجیے.
تو راستے میں مجھے 3 غلمان لڑکے، جی غلام ان کی جمع ہے غلمان، لڑکے. 3 لڑکے ٹکرائے، عرفتہم وعرفونی، جنہیں میں جانتا تھا اور وہ مجھے جانتے تھے. جی فاقترحت علیہم ان نزور حدیقۃ الحیوان، میں انہیں چڑیا گھر، حدیقۃ الحیوان چڑیا گھر، جی چڑیا گھر کی، میں نے انہیں چڑیا گھر کی جانے کی تجویز کی. جی. فاقترح، اقتراح کے معنی تجویز پیش کرنا. تجویز پیش کی. جی فقبلوا الفکرۃ وفرحوا بها، پھر ہم سب نہیں وہاں فقبلوا الفکرۃ وفرحوا بها، انہوں نے اس کو فکرہ قبول یعنی کیا، میرے اس خیال کو، میری اس رائے کو قبول کیا. انہوں نے اس رائے کو قبول کیا اور وہ خوش ہو، فرح ہو گئے اور وہ خوش ہوئے. ثم سرنا جميعا إليها فدخلناها وشاهدنا ثم سرنا جميعا، پھر ہم سب إليها، ثم سرنا جميعا إليها، پھر ہم سب مل کر وہاں گئے. فدخلناها، اور ہم اس میں داخل ہوئے. وشاهدنا ما فيها من أنواع الطير وصنوف الحيوان، اور وہاں پرندوں کی مختلف قسم اور جانوروں کی قسم دیکھی. وبعد ساعتين فجيناهما، وبعد ساعتين، اور 2 گھنٹے بعد. نہیں، اور یہاں تک ترجمہ کریں گے. وبعد ساعتین قضاہما ہنالک عادا، اور ہم سب قضینا ہما، اس کی زمین لوٹ رہی ہے ساعتین، یعنی ہم سب وہاں 2 گھنٹے گزارنے کے بعد عادا. واپس. کل منا الى اہلہ مملوءا بالنشاط والسرور، اور ہم سب لوٹ گئے ایک خوشی، مملوءاً کے معنی بھرا ہوا، بالنشاط والسرور، نشاط یعنی چستی، سرور یعنی خوشی. چستی اور ہم میں سارے ایک خوشی کے شخص. ساتھ واپس لوٹ گئے. جی آپریشن کیجیے اس کا. خرجت من المنزل اسرا، صرف فعل جیسے خرجت، خرجت، فصادف، اسی طرح عرفو، فاقترحت، یہ سب. جی خرجت، یہ سکون بر مبنی، مبنی بر سکون ہے. مبنی بر سکون، مبنی بر سکون ہے. صادفنی پہ صادفہ، مبنی بر فتح. صادف مبنی بر فتح. ٹھیک ہے. جی سید عمیر، یہ عرفتہم، سید عمیر آپ بتائیں. عرفتہم، عرفت مبنی ضمہ ہے، مبنی بر ضمہ ہے. عرف. لام کلمہ کون سا ہے؟ عرفتو کا لام کلمہ ہے، جیسے فا عین لام، ٹھیک ہے. عرفا فا ہے، فا فا ہے، تو فا پر پیش ہے یہاں پر. عرفتہم، نہیں، یہ جزم ہے. جی تو مبنی بر کیا ہوا یہ؟ سکون. مبنی بر سکون. وجہ مبنی بر سکون ہونے کی وجہ کیا وجہ ہے؟
تا تائے متحرکہ، تائے متحرکہ جی. وعرفونی سید محمد راج، وعرفونی مبنی بر جزم سکون جی. سکون عرفو مبنی بر سکون کہاں سے ہوا؟ لام کلمہ کیا ہے؟ مرفوع مبنی بر عرفو مبنی بر ضمہ ہے باب الجماعہ کی وجہ سے. عرفو فا کے اوپر پیش ہے، عرفو فا واو پیش فو فو جی. فاقترحت محمد عامر مبنی بر سکون، مبنی بر سکون وجہ تائے متحرکہ. تائے متحرکہ. اسی طرح فقبلو سید عمر فقبلو مبنی پر ضمہ جی مبنی پر ضمہ ہے مبنی بر ضمہ وجہ واو جماعت جی. ثم سرنا مبنی بر سارا یسیرو سے سرنا مبنی مبنی بر پر سکون مبنی بر سکون جی. فدخلناها مبنی بر مبنی پر سکون مبنی بر سکون نون نون جمع ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، نہ ہونے جی کی وجہ سے. اسی طرح اور بھی اس طرح ہم مثالیں سمجھ سکتے ہیں کہ مبنی بر سکون ہے یا مبنی بر ضمہ ہے یا مبنی بر فتح ہے. ایک مرتبہ آپ ترجمہ کریں. سید محمد راج خرجت من المنزل عصر اس کا ترجمہ کیجیے. خرجت من المنزل عصرا میں عصر کے وقت نکلا منزل سے. صحیح ہے. ہلو ہلو جی 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 آواز آ رہی ہے. جی میں نکلا عصر منزل سے عصر کو. میں گھر سے، منزل یعنی گھر سے، عصر کے وقت نکلا. میں گھر سے عصر کے وقت نکلا. جی. فصادفنی دفنی فصادفنی کے معنی مجھے مل گئے. مجھے مل پھر گئے آگے جی. فی طریقی راستے میں ثلاثۃ غلمان عرفتهم تین گھوڑے راستے میں تین لڑکے تین لڑکے جی. تین لڑکے عرفتہم وہ سب مجھے جانتے تھے. عرفتہم کے معنی میں نے ان کو پہچان لیا. میں نے ان کو پہچان وعرفونی لیا اور وہ بھی مجھے پہچانے. جی صحیح ہے. آگے فافترحت علیہم وہ سب خوش ہوئے. وہ سب خوش ہوئے. فاقترحت میں یعنی میں خوش نے ان ہوا. کو اقترح کے معنی میں نے رائے پیش کی یا میں نے رائے تجویز پیش کی. علیہم ان کو. میں نے ان کو رائے پیش کی. ان تزورا ان نزورا ان کی وجہ سے ان زبر زبر آئے گا. ان نزورا ان نزورا حدیقۃ الحیوان حیوان کے جانوروں کے زو کو جانے کا. جی.
طلحہ ثاقب آپ بتائیں حدیقۃ الحیوان پڑھیں گے حدیقۃ الحیوان ہی پڑھیں گے یہاں پر؟ طلحہ ثاقب حدیقۃ الحیوان یا حدیقۃ الحیوان کیا آئے گا یہاں پر؟ سید عمیر حدیق قتل پڑھیں گے، جی قتل پڑھیں گے، حدیقۃ پڑھیں گے، اور سید محمد راج آپ نے حدیقۃ پڑھا ہے، مفعول ہے یہ اس لیے منصوب ہوگا ان نزور حدیقۃ الحیوان۔ آگے بڑھیے حدیقۃ الحیوان جی۔ فقبیلوا الفکرۃ الفکرۃ وفرحوا بها، جی صحیح ہے۔ ہماری یہ سوچ تھی، وہ سب خوش ہوئے۔ جی ثم سرنا جميعا إليها فدخلناها وشاهدنا ما فيها شاہدنا ما فيها، پھر ہم سب جمع ہوئے اور دخلناها ہم داخل ہوئے، وشاہدنا ہم اس میں پہنچے، جی ان ما فی من انواع انواع الطیر طیر، ہم نے پرندوں کو دیکھا، جی وصنوف حیوان، جی اور ہم نے جانوروں کو دیکھا، جی بعد ساعتین قضیناہما ہناک، اور ہم 2 گھنٹے جی وہاں پر تھے، 2 گھنٹے گزارنے کے بعد 2 گھنٹے گزارنے کے بعد ہناک وہاں ہناک کا مطلب عاد كل منها الى اهله ممنوعا بالنشاط والسرور، ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر خوشی خوشی چست ہو کر واپس لوٹا۔ چست ہو کر لوٹا۔ جی ضع كل فعل من الافعال الاتيه في جملة مفيدة، یہاں پر فعل آئے ہوئے ہیں، آپ میں سے کوئی کچھ بولنا چاہ رہا ہے؟ جی تو ضع كل فعل من الافعال الاتيه في كل جملة مفيدة بحيث يكون مرة مبنيا على الفتح ومرة مبنيا على الضم ومرة مبنيا على السكون، کہ یہاں پر جو فعل آئے ہوئے ہیں ان کو ہمیں جملہ مفیدہ میں استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ لکھنے کا وعدہ کرتے ہیں تو لکھ لیں، اور اگر یہیں پڑھنا ہے تو آپ میں سے مطلب ایک ایک آدمی ایک ایک فعل کو مبنی بر سکون بنائیے، مبنی بر فتح بنائیے اور مبنی بر ضمہ بنائیے۔ جیسے صباحہ ہے تو صباحہ نارمل حالت میں تو مبنی بر فتح ہے، اب اسی کو ہم مبنی بر ضمہ بھی بنانا ہے، اسی کو مبنی بر سکون بھی بنانا ہے۔ اگر آپ لوگ لکھیں، کیونکہ 2 دن ہے، سیٹرڈے ہے سنڈے ہے، تو آپ لوگ اگر پختہ ارادہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ٹائم نکل جائے گا اور لکھنا آسان ہوگا۔ تو ایک جملہ بولے حضرت کیسا ہے؟ جیسے صباحہ ہے، ٹھیک ہے، تو صباحہ غریقہ یہ تو مبنی بر فتح ہے، تو اس میں ہم بنا سکتے ہیں، جیسے صباح طالب فی النہر، طالب علم نہر میں تیرا، یا صباح الولد فی النار، لڑکا نہر میں تیرا، فی البحری سمندر میں تیرا، ٹھیک ہے، فی البیری کنویں میں تیرا۔ اب مبنی بر ضمہ بنانا ہے، تو سبحوا الاولاد فی البحر، لڑکوں نے سمندر میں تیرا، ٹھیک ہے،
سبحو یا سبحو الطلاب فی البئر، طلبہ نے کنویں میں تیرا. ٹھیک ہے، یہ مبنی بر ضمہ کی. اب مبنی بر سکون، سبحت فی البئر، میں کنویں میں تیرا، یا سبحت فی البئر، آپ کنویں میں تیرے، یا سبحتی یعنی آپ، یعنی اس فیمیل کو ہم مخاطب کر رہے ہیں، سبحتی فی البئر، آپ کنویں میں تیری. تو یہ مبنی بر سکون کی مثال ہو گئی. یا سبحنا، ہم سب تیرے، سبحنا فی البئر، ہم سب کنویں میں تیرے. ٹھیک، یہ ایک مثال. اسی طرح غریقہ کی مثال بنا سکتے ہیں، غریقہ، غریقو، غرقت، غرقت، غرقنا. استفہم، استفہمو، استفہمتو، استفہمت، استفہمتی، استفہمنا. اجتماع، جی، اجتماع، اجتماعو مبنی بر ضمہ، اس کے بعد جتنی مثال بنے گی مبنی بر فتحہ، جیسے اجتمعنا، اجتمعتو، اجتمعتی، اجتمعت. تو یہ مبنی بر سکون کی مثال. اسے انخدع، اجتماع کے معنی جمع ہونا، انخدع، انخدع کے معنی دھوکہ دینا، استفہم کے معنی سمجھنا، سمجھنے کی کوشش کرنا، سمجھنا. انخدع، تو انخدع، انخدع سے انخدعو، یا مطلب کیا ہے حضرت اس کا؟ جی، مطلب کیا ہے انخداع؟ انخدع کے معنی دھوکہ دینا. اچھا، انخدع انخدع، خدع یخدع، انخدع انخدع، دھوکہ دینا. تو انخدع، انخدعو مبنی بر ضمہ، خدعو عین پر پیش ہے. انخدعت مبنی بر سکون ہے، ان پر زبر ہے، ان پر جزم ہے، سکون ہے. انخدعتو یہ بھی مبنی بر سکون ہے. انخدعت آپ نے دھوکہ دیا، یا انخدعنا ہم سب نے دھوکہ دیا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے اس کی مثال بن سکتی ہے. آگے، قوّن ثلاث جمل في كل منها فعل ماض مبنی على الفتح. 3 جملے بنانا ہے اور ان میں سے ہر ایک فعل ماضی ہو، مبنی بر فتح ہو. فعل ماضی ہو، مبنی بر فتح ہو. 3 جملے بنانا ہے، آسان ہے. ضرب حامد سعیدا، حامد نے سعید کو مارا، تو یہ فعل ماضی. اسی طرح دوسرے فعل ماضی سے ہم مثالیں بنائیں گے. دوسری 3 مثالیں ایسی بنانا ہے جس میں فعل ماضی مبنی بر ضمہ ہو، اسی طرح مبنی بر سکون ہو، اس کی بھی 3 مثالیں بنانا ہے. اسی طرح نیچے دیکھیے 4 نمبر کی تمرین، قوّن 3 جمل فی کل منها فعل ماض متصل بواو الجماعہ. فعل ماضی کی 3 مثالیں بنانا ہے واو الجماع کے ساتھ، جیسے ضربوا، اکلوا، فہموا، درسوا، جاءوا، ذهبوا. تو یہ واو الجماع ہے، اس کی 3 مثالیں بنانا ہے. ٹھیک ہے، پھر 3 مثالیں تائے متحرکہ کی بنانا ہے. تائے متحرکہ میں ہم متکلم کو بھی لا سکتے ہیں، جیسے ضربت، اکلت، فہمت، درست، نصرت. ٹھیک ہے، یا حاضر کو بھی لا سکتے ہیں، فہمت، اکلت، درست، فعلت، نصرت، ذہبت، اکلت. نون نسوہ جیسے اکلنا، ان سب عورتوں نے کھایا، ذہبنا وہ سب عورتیں گئیں، فہمنا وہ سب عورتیں سمجھی. ٹھیک ہے، اسی طرح بنا، اکلنا، ذہبنا. یہ بنا، یہ تو با اس کے ساتھ ہے، لگا ہوا ہے، اصل میں نہ ہے، تو فاعل پر دلالت کر رہا ہو، جیسے اکلنا، ذہبنا، درسنا، فہمنا، فعلنا، نصرنا. تو یہ سب اس کی مثالیں ہیں. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، ادباً گزارش بھی ہے کہ آپ یہ مثالیں ضرور لکھیں، سمجھ میں آئے گا. لکھنے سے کیا ہے، چیزیں ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں، محفوظ ہو جاتی ہیں. یہاں پر تمرین فی العراب، یہاں ترکیب بتائی ہے. جس نے پڑھا قرأنا الکتابہ، تو قرانا کا ہم آپریشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، قرأنا الکتابہ، تو قرانا یہ فعل ہے، الکتابہ اسم ہے اور مفعول ہے. ٹھیک ہے، تو قرأنا یہ فعل ماضی ہے، مبنی بر سکون ہے، اور قرأنا میں جو نون الف ہے، نا، وہ فاعل ہے، مبنی بر سکون ہے. ٹھیک ہے، نا مبنی بر سکون ہے. پھر الکتاب مفعول بھی ہے، منصوب ہے
منصوب یعنی فتح کے ذریعے سے اس کو نصب دیا گیا ہے. تو قرأنا الکتابہ، تو قرأ فعل ماضی ہے اور نا یہ فاعل ہے مبنی پر سکون ہے، الکتابہ مفعول بہ ہے اور مفعول بہ ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ منصوب ہے. اب آنے والے نیچے افعال کی ہم ترکیب کریں گے نیچے کے جملوں کی. اعرب ما یأتی، شممت الوردہ، تو شممت الوردہ، شممت یہ فعل ماضی ہے اور مبنی بر سکون ہے تائے متحرک ہونے کی وجہ سے، الوردہ مفعول بہ منصوب ہے. ٹھیک ہے. سبحنا فی النہر، ہم سب نہر میں تیرے، تو سبحنا فعل ماضی مبنی بر سکون ہے نا کی وجہ سے، اور نا یہ فاعل ہے یہ بھی مبنی بر سکون ہے، فی النہر یہ مفعول بہ ہے، جار مجرور بل کر، فی حرف جر ہے، النہری نہر یعنی یہ مجرور ہے، اس میں مجرور ہے، فی کی وجہ سے اس کو حرف جر دیا گیا ہے. فاعل لعب مبنی بالسکون، کیسے سمجھ میں نہیں آیا؟ فاعل لعب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، آپ تھوڑا اگر بول کر بتا سکتے ہو. فاعل لعبہ مبنی بالسکون ہے کیسے؟ یہ لعبہ سمجھ میں نہیں آیا مجھے. اچھا جیسے لعبنا کہاں گیا؟ جی یہ بتانے کہ فعل ماضی مبنی علی السکون ہے، نا یہ فاعل مبنی علی السکون، نون الف زبر نا. ٹھیک ہے. تو نا نون کے اوپر زبر ہے اور یہ حمزہ ہے نا، حمزہ یہ مجزوم ہے، جزم ہے یہاں پر، اس وجہ سے مبنی پر سکون کہا گیا ہے. جیسے صبح نا، تو نون کے اوپر حرکت ہے، یہ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، یہاں پر الف خالی ہے، تو اس لیے اس کو مبنی پر سکون کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو شممت الوردہ کا آپریشن ہم نے کیا کیا؟ جی شممت فعل ماضی ہے مبنی پر سکون ہے تائے متحرک ہونے کی وجہ سے، الوردہ مفعول بہ منصوب ہے. اسی طرح سبحنا فی النہر، سبحنا فعل ماضی ہے مبنی پر سکون ہے، مبنی پر سکون ہے نا کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور فی النہر یہ مفعول بہ منصوب ہے جار مجرور مل کر، اور منصوب مطلب ظاہراً تو یہ مجرور ہے لیکن فعل مفعول کیونکہ منصوب ہوتا ہے تو اس کو منصوب کہا جائے گا. فی حرف جار ہے، حرف جر ہے، اور النہری مجرور ہے، فی کی وجہ سے نہر کو زیر دیا گیا ہے. یہاں پر مفعول رہے گا، جی اللہ مفعول رہے گا فی آنے کے جی بعد. جی فی النہر، یہاں سبحنا فی النہر ہم نہر میں تیرے، تو مفعول فی ہی بولتے ہیں اس کو، مفعول فی ہی. جی ٹھیک ہے. اب لوگ چاہیں تو یہ یہاں سے دوسرے نمبر کی، تیسرے نمبر کی، چوتھے نمبر کی پریکٹس لکھ سکتے ہیں مطلب میں. جی حرف جرا تو مفعول فی ہی بولتے ہیں. جی حرف جرا جی تو یہ تینوں مثالیں آپ لکھ سکتے ہیں، یعنی اختیار ہے، لکھنے میں فائدہ ہے، نہ لکھیں تو آپ کا نقصان ہے، لازمی نہیں ہے لیکن لکھیں گے تو فائدہ ہوگا. اور جیسے یہاں پر تیسرے نمبر کی اور چوتھے نمبر کی پریکٹس میں جو تین مثال لکھنے کی گئی نا ہر جملے کی، تو تین مثال مت لکھیے آپ، ایک ایک لکھیے لیکن لکھیے. ٹھیک ہے. آج کی کلاس اتنی ہی ہے، اس کی ریکارڈنگ ہے، انشاءاللہ مارننگ میں سب آپ لوگوں کو بھیج دیں گے. کوئی سوال آج کے سبق سے متعلق؟ بہت آسان سبق ہے. فعل ماضی کی کنڈیشن بتائی گئی ہے کہ فعل ماضی مبنی پر ضمہ ہوتا ہے نارمل حالت میں، اور مبنی پر فتح ہوتا ہے نارمل حالت میں، اور اگر واو الجماعہ ہو، جمع کا صیغہ ہو تو مبنی پر ضمہ ہوگا، اگر تائے متحرک ہو یا نون نسوہ ہو تو مبنی پر سکون ہوگا. ٹھیک ہے. یہ قاعدہ اس کا ہے، آپ لوگ قاعدہ یاد کر لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.